اور تیسرا شخص وہ ہے جو روزے دار ہے. یہ روزے دار دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک عند فطرہ، جب یہ روزہ افطار کرتا ہے، جب یہ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھا، خوشی. اب خوشی کیا ہے؟ اللہ کے بندو، ایک تو جسمانی ضرورت پوری ہو جائے گی، نمبر دو اس ٹائم اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جو اس کی خواہشیں ہیں، جو اس کی چاہتیں ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو دے رہے ہیں. اس کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور اسی طرح ایک خوشی اس ٹائم ہوگی کہ جب یہ اپنے رب سے ملے گا. اللہ کے بندو، جب یہ اپنے رب سے ملے گا، اللہ تبارک و تعالی خوش، اور اس کو خاص پروٹوکول کے ساتھ اللہ اپنی جنتوں کے اندر داخل کرے. تو لہذا روزوں کا اہتمام کریں. اللہ کے بندو کوشش کریں بھرپور طریقے سے رمضان سے فائدہ اٹھائیں. ان روزوں میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اللہ کے بندو ہمارے جسمانی اور روحانی فوائد اس کے اندر موجود ہے. انسان کے اندر جذبات کا کنٹرول کرنے کی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے. جذبات جو ہے یہی انسان سے غلطیاں کرواتی ہیں. یہ جذبات ہی انسان کو زیادتی کرنے پر، ظلم کرنے پر ابھار دیتے ہیں. اگر یہ جذبات کنٹرول ہو جائیں، اللہ کے بندو یہ ان گناہوں سے بچ جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، شادی کے اخراجات پورے کر سکتا ہے، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ شادی کرے. لیکن اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں تو پھر وہ روزے رکھے. یہ روزے اس انسان کے اندر برداشت اور کنٹرول پیدا کر دیں گے. روزے رکھو، روزے مانا تمہیں روحانی سکون ملے گا، روحانی تسکین ملے گی، جذبات کنٹرول میں ہوں گے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے کی طاقت اور پاور وہ کم سے کم ہو جائے گی. کب ہوگی؟ جب روزے رکھو گے. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے نیک و زیبا ہے کہ جس نے انسان کو عقل و شعور جیسی نعمت سے نواز کر اشرف المخلوقات بنایا. لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل سید الکونین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ جن کے ذریعے سے اللہ مہربان نے اس کائنات کی رہبری اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دین عطا فرما کر دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا گیا کہ جس دین کے اندر سراسر اس انسان کا ہی فائدہ ہے. دین پر جس قدر ہی عمل کرے گا اس قدر ہی اس کی زندگی آسان اور بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. یہ قرآن، یہ دین ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ تمہیں مشکل کے اندر، مصیبت کے اندر، کسی پریشانی کے اندر مبتلا کر دیا جائے، بلکہ یہ دین تو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تمہارے لیے آسانی پیدا ہو. تو اللہ کے بندو اس دین کے فرائض، اس دین کے مشروعات، ان سب میں ہمارا فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے.
دیکھیں اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز کی پابندی کریں، فائدہ ہمارا ہے۔ اللہ کے بندوں دیکھیں اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم گھر سے چل کر آتے ہیں، اب اس چلنے کے اندر ہماری صحت ہے، ہمیں ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلتا ہے، فائدہ ہمارا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے بندوں اپنے ہی کمزور بھائیوں کو دیتے ہیں، اگر زکوٰۃ نہ دیں گے وہ چور اور ڈکیٹ بنیں گے، اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالیں گے، ہماری جان کے لیے بھی خطرہ بن جائیں گے، نقصان ہمارا ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، فائدے ہمارے۔ اسی طرح آپ حج لے لیں، جو بھی عبادات ہیں اگر ہم ان پہ غور و فکر کریں نا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ فائدہ ہمارا ہے، اللہ کا کوئی نہیں۔ اللہ نہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے، نہ ہماری زکوٰۃ اور حج کا، نہ دیگر کسی کا۔ اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، تو فائدہ ہمارا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جس چیز کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے ہمیں اس پہ باخوشی عمل کرنا چاہیے، عمل کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں صرف اتنا سا یا ایسا مزاج ہم نہ بنا لیں کہ سنیں اور سن کے نکال دیں۔ عموماً آج ہمارے معاشرے کا جو مزاج بن چکا ہے، ایک رویہ بن چکا ہے، وہ رویہ اور مزاج بس اس قسم کا ہی ہے کہ ٹھیک ہے سن لو، سن لیا، ایک کاروائی ہے جو پوری کرنے آ گئے، سننے کے بعد اللہ حافظ۔ عمل کرنے کے لیے کوئی آسمان سے دوسری مخلوق آئے گی؟ نہ میرے بھائی، نہ، ایسا نہیں۔ ہم نے ہی عمل کرنا ہے، ہم نے ہی اپنانا ہے، اور ہمیں ہی اپنانا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ہر کام کے اندر اللہ کے فرمان کو دیکھیں، دین کی رہنمائی کو دیکھیں۔ ہمارا کاروبار ہے، ہمارے معاملات ہیں، ہماری عبادات ہیں، ہمارے عقائد، ہماری سوچ، ہماری فکر، ایک ایک چیز کے اندر اللہ کے فرمان کو دیکھنا اور اس کے مطابق اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی عبادت، اپنے معاملات کو بنا لینا، یہ عبادت ہے۔ تو اللہ نے یہ دین ہمارے لیے نازل کیا ہے تو ہم نے اپنانا ہے، اور یقیناً جو دین کو اپنا لیں یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی لوگ پکے سچے مومن ہیں۔ اگر دین کو اپناتے ہیں نہیں، صرف سننے سنانے تک ہے، سن لیا، سن کے چلے گئے، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، تو پھر اللہ کے بندو ایسے ایمان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ایسے ایمان کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں۔ دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر وضاحت فرمائی ہے، فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ دعوے کرتے ہیں، جو اپنی زبانوں سے یہ اقرار کرتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے، والیوم الآخر، اور ہم آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آگے جواب دے رہے ہیں وما هم بمؤمنین، فرمایا کہ وہ مومن ہے ہی نہیں۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، اللہ پر بھی ایمان، آخرت کے دن پر بھی ایمان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما هم بمؤمنین، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں
کہ وہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا باللہ، فرمایا کہ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے بس اتنی بات کہہ دی کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور ہم ان کو آزمائیں گے نہیں آزمائیں گے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، آزمائیں گے تاکہ یہ ان میں پتہ چلے کہ پکے سچے مومن کون ہیں، جھوٹے کون ہیں. اور آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے اللہ کے بندو، اللہ کے فرائض پر عمل کرنا، اللہ کے احکامات کو اپنانا، جس طرح اللہ کا حکم ہے ویسے کرتے چلے جانا. اس راستے میں تنگی آ جائے تب بھی کوئی بات نہیں، تکلیفیں آئے برداشت کرے، آسانیاں پیدا ہو جائے اللہ کی تعریف کرو، لیکن اپناؤ، چھوڑنا نہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے کردار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافقین کے دکھ جب نماز کے لیے آتے ہیں قاموا كُسَالَىٰ، انتہائی سست بن کر کھڑے ہوتے. فرمایا کہ لا یذکرون اللہ، اصل مقصد اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا مقصد ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر سمجھ جائیں کہ ہم بھی مومن ہیں. اللہ کو یاد کرنا مقصد نہیں، اصل مقصد یہ ہے. تو اللہ کے بندو جب فرائض آئیں قاموا کسالى، سست بن کے کھڑے ہو گئے، گویا کہ ان کے اوپر ایک عذاب نازل ہو گیا ہے، ان پہ ایک مصیبت آ گئی ہے. کب کہ جب اللہ کو کوئی فرض پورا کرتے، جبکہ مومن ایسا نہیں ہوتے. تو اللہ کے بندو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کو ادا کرنے کا موقع ملے، ادا کرنے کا وقت آ جائے، تیار ہو جائیے اور باخوشی اس فرض کو پورا کرنے کی کوشش کریں. رمضان المبارک کا مہینہ ان قریب آنے والا ہے. اللہ کے بڑو بندو، بڑا عظیم، بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی رفعتوں والا ہے. مومنوں کے لیے نیکیوں کا ایک سیزن ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے کہ نیکیاں کمائیے، خوب کمائیے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، جس مہینے کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا اور اس کی قیام کو، تراویح کو تمہارے لیے نفل قرار دیا، اور ایسا نفل کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں کے اوپر فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جائے، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تاکہ ہر وقت اللہ کا احساس تمہارے دل و دماغ کے اندر تر و تازہ رہے. کوئی بھی کام کرنے لگے ہو، خرید و فروخت کا ہو، اپنے معاملات کا ہو، لوگوں کے ساتھ تعلقات کا ہو، لوگوں کے ساتھ رویوں کا ہو، ہر وقت اللہ کا احساس تمہارے دل و دماغ کے اندر تازہ ہو جائے کہ جس اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم نے اپنی خواہشات کو قربان کیا، ہم نے اپنی چاہتوں کو قربان کیا، ہم نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا. آج بھی ضرورت ہے، اب بھی ضرورت ہے کہ ہم ان جذبات کو کنٹرول کریں، اپنی خواہشات کو قربان کریں. اللہ کے بندو، روزہ کس چیز کا نام؟ اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی چاہتوں کو قربان کرنے کا نام ہے. دیکھیے نا، بھوک لگتی ہے، جب بھوک اپنی انتہا پہ پہنچتی ہے دل چاہتا کہ نہیں چاہتا کھانے،
دل چاہتا ہے کہ میں سارا کچھ ہڑپ کر دوں، لیکن اللہ کے بندو رکا بیٹھا ہے، کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے۔ کیوں نہیں بڑھا رہا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، اس کو کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہوا، اب یہ اس کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے بندو ایسے ہی کبھی غصہ آ گیا، دوسرے نے زیادتی کر دی، غصہ آیا کہ اس کو اس زیادتی کا مزہ چکھا دوں، چکھانے پہ قادر بھی ہے، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن اپنے آپ کو روک دیا کہ نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ معاف کر دیں، اللہ چاہتا ہے کہ معاف کر دیں۔ کبھی زبان سے کچھ کہنے کو دل چاہا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں بھی ذرا اس کو کچھ سنا دوں، لیکن ان جذبات کو کنٹرول کیا کہ نہیں۔ تو اللہ کے بندو اصل روزہ اس لیے فرض کر دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تمہارے دل و دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین، اس کی ذات کا تصور، اس کی پاور اور طاقت ہر وقت جو ہے وہ تر و تازہ رہے، ہر وقت تمہیں اس چیز کا احساس ہے۔ اور یہ روزے فرض کیے تم پر بھی اور تم سے پہلی قوموں پر بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اے انسان یہ نہ سوچ کہ شاید یہ روزے مجھ پر ہی فرض ہوئے، ہم سے پہلے نہیں، یہ روزے تم سے پہلی قوموں پہ بھی ہے، روزہ کو اللہ نے پہلے بھی رکھا ہے، بلکہ یہ کرسچن جو ہے، عیسائی، یہ تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے، ہمارا تو پھر بھی جو ہے یہ چند گھنٹوں کا روزہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 16-17 گھنٹے پہ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو ان کا 24 گھنٹے کا روزہ، سوچے ذرا ان کا کیا بنتا ہوگا۔ تو پہلی قوموں پہ بھی یہ روزے فرض اللہ نے ہم پہ بھی فرض کیے ہیں، تو اللہ کے بندو روزے رکھنے چاہیے۔ ابھی یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ روزوں کا اہتمام بالخصوص کرنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، ایک نشئی کو کوڑے مار رہے ہیں اور کوڑے مارتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے تو بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، ہمارے بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اور تو اس مبارک مہینے کے اندر یہ کام کر رہے۔ مانا کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین خود بھی اہتمام کرتے اور اپنے بچوں کو بھی روزے کا اہتمام کرواتے، بچوں کو بھی روزے رکھوا دیتے۔ تو اللہ کے بندوں کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ مبارک مہینہ جو ہے آئندہ پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا۔ دیکھو نا، انسان کو زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اور آج کل تو زندگی اتنی حادثاتی سی بن گئی ہے تو بس ایسے ہی پتہ لگتا کہ جو تھوڑی دیر پہلے تھا تھوڑی اس کے بعد نہیں ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار ابھی تو مجھ سے مل کے گیا ہے، یار کل تو میری اور اس کی ملاقات ہوئی، بالکل بہترین تھا، اس کے قریب تو کوئی بیماری بھی نہیں لگ رہی تھی۔ تو اللہ کے بندوں کی زندگی بڑی حادثاتی سی بن گئی، اس لیے جو موقع مل جائے کوشش کریں کہ نیکی کو ہاتھ سے جانے نہ دے، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملنا ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، فوراً جلدی جلدی اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں کرتے تھے، آج پریشان ہو کے کیوں چلے گئے؟ جیسے نبی علیہ السلام گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تھوڑی سی پریشانی سی ہوئی ہے کہ آپ جلدی سے چلے گئے پھر آپ ہی گئے۔ فرمایا کہ دوران نماز ہی مجھے خیال آیا کہ گھر میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا سونا پڑا ہوا ہے جس کو میں نے تقسیم کرنے کا حکم دینا تھا، وہ میں حکم دے کر آیا ہوں کہ اس کو فوراً تقسیم کر دو، میں نہیں چاہتا کہ آج رات بھی ہمارے پاس ہی رہے۔ مانا نیکی کا جو موقع یاد آیا، نیکی کا ایک موقع ملا، میں فوراً اس موقع سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے وہ نیکی میں کر گزرا، میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے بندو پتہ نہیں ہے
اس وجہ سے کوشش ہی کریں کہ جو یہ نیکی کے مواقع اللہ ہمیں دے رہا ہے اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک آنے سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، فرمایا کہ اے لوگو ان قریب تم پر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس کے اندر ایک رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے اور فرمایا کہ وہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ ماں سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ صبر کا مہینہ ہے۔ اب اللہ کے بندو صبر کا مہینہ کیوں کیسے ہے؟ وہی بات جو میں نے پہلے بیان کی کہ ہم ہر چیز کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، حالانکہ ہماری چاہتیں، ہمارے جذبات، ہماری خواہشات اس کی طرف بڑھ رہی ہیں کہ ہم ان چیزوں کا استعمال کریں، لیکن نہیں کر رہے۔ اور یہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا نام ہی صبر ہے۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا نام ہی صبر ہے۔ ہم کہتے ہیں یار صبر کرو، تو صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو جب مشکل آئی ہے، جب مصیبت آئی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ اب وہاں مصیبت کی وجہ سے دل چاہتا ہے کہ زور زور سے رو لیں، پیٹ لیں، چیخ لیں، چلا لیں، لیکن صبر کیا ہے؟ کنٹرول کرو۔ صبر کیا ہے؟ کنٹرول کرو، اپنے آپ کو روکو۔ فرمایا کہ لوگوں وہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ، اور صبر کا بدلہ ماں سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں۔ وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، وہ احساس کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اللہ مومن کے رزق کو اس مہینے کے اندر زیادہ کر دیتا ہے۔ احساس کا مہینہ ہے، دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کی تکلیف کو سمجھنا۔ احساس کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم دوسرے کی پریشانی کا احساس کر لیں، دوسرے کی مشکل کا احساس کر لیں، ہمیں تکلیفوں میں پتہ چلے کہ وہ پریشان ہے۔ یہ شہر المواسات ہے۔ اب وہ روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک سے دو چار ہے، بھوک تڑپا رہی ہے۔ اب جب اپنے آپ کو بھوک لگی تو پھر احساس ہوگا کہ یار جو دوسرے ضرورت مند لوگ ہیں، جب ان کو کھانا نہیں ملتا، وہ بھوکے رہتے ہوں گے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ انسان سب سے بہتر طریقے سے سیکھتا ہے جب کوئی معاملہ اس کے ساتھ پیش آئے۔ جب تک اپنے ساتھ معاملہ پیش نہیں آتا، اللہ کے بندو دوسرے کے ساتھ پیش آنے والے معاملات سے وہ اس طرح نہیں سیکھتا جس طرح سیکھنے کا حق ہے۔ جب اپنے ساتھ پیش آئے گا نا، پھر اس کو پتا چلے گا کہ یار دوسرے کے ساتھ بھی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، دوسرے کے ساتھ بھی یہ پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان خود کسی معاملے سے دو چار ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ لے لیں، مثلا ایک شخص ہے، وہ قرض دیتا ہے، وہ قرض لے کے ٹائم پہ واپس لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ٹائم سے تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو فوراً کہے گا جی آپ نے وعدہ خلافی کر لی، آپ نے یہ کر لیا، دین منع کرتا ہے اس سے۔ لیکن اگر اسی معاملے سے یہ دو چار ہو کہ اس نے کسے قرض لینا تھا، اس نے نہیں دیا، آگے اس نے دینا تھا، اب آگے جب یہ لیٹ ہوا تو پھر اس کو احساس ہوگا کہ جس طرح میں دوسرے کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، ہو سکتا ہے سامنے والا بھی ایسے ہی کسی دوسرے کے ہاتھوں مجبور ہو، پھر اس کو پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ کے بندو جب خود بھوکا رہے گا، اس کو بھوک تڑپائے گی، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ دوسروں کو جب بھوک لگتی ہے ان کو تکلیف کتنی ہوتی ہے۔
اور جب دوسرا کی تکلیف کا احساس کر لے گا اللہ کے بندو یہ کامیاب ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے شہر المواسات، یہ مواسات کا احساس کا مہینہ ہے. اللہ کے بندو یہ رمضان ہمیں احساس دلانے کے لیے آتا ہے، اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو اللہ کے بندو پھر اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو بڑی عزت دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ رکھ لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پہلے کے گناہ اللہ ساری معاف کر دیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن ایمان اور احتساب، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لوگو تم نے تراویح رمضان کی پڑھ لی ایمان کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی تمہارے پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اب گناہ معاف ہو گئے، اللہ کے بندو جب گناہ معاف ہو گئے تو یہ انسان سیدھا جنتی ہے. تو لہذا اللہ کے بندو اس رمضان کے روزوں سے بھرپور فائدہ حاصل کیجیے. اور ایمان اور احتساب، ایمان آپ کو عقیدے کے متعلق بتایا تھا کہ انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، عقیدہ مضبوط، عقیدہ درست، عقیدے کے اندر ایک ذرہ برابر بھی لغزش نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. نفع نقصان اختیارات اللہ کے اختیار میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے. فائدہ پہنچائے نہ پہنچائے اللہ کا حق ہے، کسی اور کے متعلق. یہ ایمان ہونا چاہیے. احتساب، اللہ کو راضی کرنا مقصد، اللہ تو راضی ہو جا، پھر دیکھو سارے گناہ معاف. اور جب سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ کے بندو اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور خاص پروٹوکول کے ساتھ داخل کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون یوم القیامہ، جنت کا ایک خاص دروازہ ہے کہ جس دروازے کا نام ہے ریان، یدخل منه الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن خاص طور پہ روزے دار ہی داخل ہوں گے. لا يدخل منه احد غیرهم، ان روزے داروں کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے نہیں جا سکے، صرف یہ جائیں گے. فرمایا کہ آواز دی جائے گی این الصائمون، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں، جو روزوں کا اہتمام کرتے تھے وہ کہاں ہیں. فرمایا کہ روزے دار کھڑے ہوں گے، ان کو کہا جائے گا چلو جنت کے اندر داخل ہو، یہ جنت، اس کے اندر داخل ہو جاؤ. فرمایا کہ جب یہ داخل ہو جائیں گے پھر فلم يدخل منه احد غیرهم، ان کے علاوہ کسی اور کو اس دروازے کے اندر سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت قطعا نہیں ہوگی، صرف ان کے لیے خاص ہوگا یہ عزت و تکریم. اللہ کے بندوں کن کو مل رہی ہے؟ روزے داروں کو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، روزہ رکھا کر، روزے کا مقابلہ کوئی نیکی کرتی نہیں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بالصیام، روزے رکھو، روزے، فإنہ لا عدل لہ، اس کے برابر کوئی نیکی ہے ہی نہیں، یہ سب سے افضل ترین نیکی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی. یہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے، آ کے مسلمان ہو گئے. ان میں سے ایک شخص پہلے فوت ہو گیا اور دوسرا شخص 1 سال بعد فوت ہوا. اب انہوں نے خواب میں دیکھا
کہ یہ دونوں جنت میں ہیں، لیکن ان دونوں کے مقام اور مرتبے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان دونوں کے مقام اور مرتبے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اپنا خواب بیان کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو بعد میں 1 سال بعد میں فوت ہوا ہے، کیا اس نے 1 سال کے روزے نہیں رکھے؟ مانا اس نے روزے رکھے ہیں۔ کیا اس نے 1 سال اللہ کی عبادت زیادہ نہیں کی؟ کہا کہ کی۔ فرمایا کہ جب اس نے روزے بھی رکھے ہیں، اللہ کی عبادت بھی 1 سال زیادہ کی ہے، تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کے مقام اور مرتبے کو بہت بلند کر دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ من طال عمرہ وحسن عملہ، اللہ جس کو لمبی عمر دے، وحسن عملہ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق بھی دے دے۔ دیکھیں لمبی عمر اگر جو ہے وہ بغیر نیکی کے ہے تو بوال ہے، وہ تو عذاب بن جائے گی۔ لیکن اگر عمر لمبی ہے، نیکی کی توفیق مل رہی ہے، تو اللہ کے بندو پھر یہ بڑی مبارک عمر ہے۔ اب یہ 1 سال زیادہ ہے، اور میں اسی وجہ سے اس سال کے اندر اس نے روزے رکھے۔ جب روزے رکھے ہیں تو اس کا مقام اور مرتبہ جو 1 سال پہلے فوت ہوا تھا اس سے بہت بلند ہے۔ تو اللہ کے بندو کس بنیاد پہ؟ یہ روزے۔ تو لہذا روزوں کا خاص اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ آدم کا یہ بیٹا عمل کرتا ہے، یہ انسان عمل کرتا ہے، اس کے عمل کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ الا الصوم فإنه لی وانا اجزی بہ، ماں سوائے روزے کے، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی اس کو میں ہی دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حالانکہ ایک بندہ ایک مومن کی ساری کی ساری عبادت اللہ کے لیے، اب روزہ خاص اللہ کے لیے کیوں؟ اللہ کے بندو، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا کسی نہ کسی طرح تعلق جو ہے وہ انسان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھنے آئے، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ تو راضی ہو جا، کسی کی خوشامد مقصد نہیں، لیکن لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم حج کرنے گئے، اللہ کو راضی کرنے، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، کم از کم 2 افراد کے درمیان تو تعلق ہے نا۔ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، کم از کم 2 افراد کے درمیان تو ہے نا، ایک زکوٰۃ دینے والا اور دوسرا لینے والا۔ تو کسی نہ کسی طرح انسان کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے سوا کسی سے جڑتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ روزہ آپ کے دل کے ارادے میں ہے، آپ کے دل کی نیت کا نام ہے۔ آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا یہ آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ یہاں دنیا کے سامنے روزہ رکھا ہوا ہے، چھپ کے پانی پی لیتا ہے۔ بھئی دنیا کے سامنے تو یہی ہے نا کہ روزہ رکھا ہے، لیکن چھپ کے پانی پی رہا ہے۔ اب یہ روزے کو اللہ ہی جانتا ہے کہ میرے بندے نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، اس لیے فرمایا کہ الا الصوم فإنه لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ اور بدلہ کیا ہے؟ اللہ کے بندو، بدلہ جنت ہے۔ بدلہ یہ ہے، یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، یہ روزے دار جب افطاری کے ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔
اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث دعوات لا ترد، تین دعا کرنے والے ہیں، تین دعائیں کرنے والے ہیں لا ترد، جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، دعا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ دعوت الوالد لولدہ، باپ ابو جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے لا ترد، اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے والدین کی خدمت کیا کرو، اپنے والدین کو راضی رکھا کرو، خاص کر بطور خاص اپنے باپ کو، اس سے دعائیں لو، کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے والد کو راضی کرو، ابو جی دعا کرو، یہ والد کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے۔ ودعوت المسافر، سفر کر رہا ہے انسان، سفر پہ جا رہا ہے، جب یہ سفر کر رہا ہے، سفر پہ جا رہا ہے، اس سے کہو بھائی میرے لیے دعا کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، فرمایا کہ عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ نبی علیہ السلام دعا کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی سفر پہ جا رہا ہے اس کو کہو بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا۔ ودعوت الصائم، اور تیسرا شخص وہ ہے جو روزے دار ہے، یہ روزے دار دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک عند فطرہ، جب یہ روزہ افطار کرتا ہے، جب یہ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھا، خوشی ہے۔ اب خوشی کیا ہے؟ اللہ کے بندو، ایک تو جسمانی ضرورت پوری ہو جائے گی، نمبر دو اس ٹائم اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو اس کی خواہشیں ہیں، جو اس کی چاہتیں ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے رہے، اس کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور اسی طرح ایک خوشی اس ٹائم ہوگی کہ جب یہ اپنے رب سے ملے گا۔ اللہ کے بندو، جب یہ اپنے رب سے ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ خوش، اور اس کو خاص پروٹوکول کے ساتھ اللہ اپنی جنتوں کے اندر داخل کرے۔ تو لہذا روزوں کا اہتمام کریں، اللہ کے بندو کوشش کریں بھرپور طریقے سے رمضان سے فائدہ اٹھائیں۔ ان روزوں میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، ہمارے جسمانی اور روحانی فوائد اس کے اندر موجود ہے۔ انسان کے اندر جذبات کا کنٹرول کرنے کی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جذبات جو ہے یہی انسان سے غلطیاں کرواتی ہیں، یہ جذبات ہی انسان کو زیادتی کرنے پر، ظلم کرنے پر ابھار دیتے ہیں۔ اگر یہ جذبات کنٹرول ہو جائیں اللہ کے بندو، یہ ان گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، شادی کے اخراجات پورے کر سکتا ہے، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ شادی کرے۔ لیکن اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں تو پھر وہ روزے رکھے۔ یہ روزے اس انسان کے اندر برداشت اور کنٹرول پیدا کر دیں گے۔ روزے رکھو، روزے مانا تمہیں روحانی سکون ملے گا، روحانی تسکین ملے گی، جذبات کنٹرول میں ہوں گے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے کی طاقت اور پاور وہ کم سے کم ہو جائے گی۔ کب ہوگی؟ جب روزے رکھو گے۔ روحانی فائدے، اللہ کے بندو جسمانی فائدے، انسان صحت مند ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، روزے رکھنے سے انسان کمزور نہیں ہوتا، یہ ہماری سوچ غلط ہے۔
اللہ کے بندوں کوشش کرنی چاہیے. یہ تو فرضی روزے ہیں جو رکھنے ہی رکھنے ہیں. نفلی روزے اگر ہو سکیں، نبی علیہ السلام سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. اللہ کے بندو اگر یہ اہتمام ہو جائے تو آپ کر کے دیکھیں. اس کے بعد آپ اپنی صحت دیکھنا کہ صحت کے اندر کس قدر بہتری آ چکی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سومو تصححوا، لوگوں روزے رکھو صحت مند رہو. روزے رکھو صحت مند رہو گے. اللہ کے بندو آج بھی بڑے بڑے ڈاکٹر، سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے، تسلیم کر رہی ہے کہ روزہ رکھنے کے اندر جو فائدہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزمیر شدہ گھوڑے اور غیر تزمیر شدہ گھوڑے ان کا مقابلہ کروایا. جو تزمیر شدہ گھوڑے تھے ان کی حد رکھی 5 میل. کلومیٹر میں آپ لگا لیں تقریباً 8 کلومیٹر بن جائے گا. 8 کلومیٹر تک ان کو دوڑایا جو تزمیر شدہ گھوڑے تھے، اور جو غیر تزمیر شدہ گھوڑے تھے ان کا 1 میل. اب تزمیر شدہ گھوڑے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندوں گھوڑوں کو پہلے خوب کھلایا جاتا ہے. کھلانے کے بعد جب یہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں پھر ان کو بھوکا رکھ کے دھوپ کے اندر دوڑایا جاتا ہے. ان کا خوب پسینہ نکلتا ہے جس کی وجہ سے ان کا جسم لوہے کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے. وہ جو پہلے پھولے ہوئے تھے، موٹے موٹے تھے، بڑے طاقتور لگ رہے تھے، اب یہ سوکھ گئے. ان کے اندر پاور کتنی آئی؟ ان کے اندر پاور اتنی آ گئی کہ جو دوسرے موٹے تازے ہیں ان کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ طاقت آ گئی. اب آپ روزے رکھیں گے، اللہ کے بندو یہ جسم کے اندر جو زائد چربی ہے، فضلات ہیں، نقصان دہ مادے ہیں، جب بھوک لگے گی معدہ ان مادوں کو ساڑنا شروع کرے گا. جب وہ سڑنا شروع ہو جائیں گے آپ صحت مند ہو جائیں گے. تو یہ صحت کس کے اندر موجود ہے؟ اللہ کے بندو روزہ رکھنے کے اندر موجود ہے. تو لہٰذا اس کے اندر ہماری صحت ہے، جسمانی فائدے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندو معاشرتی فائدے بھی ہیں. اور معاشرتی فائدے کیا ہے؟ وہ شعر المواسات، احساس دوسروں کا احساس پیدا ہو جائے آپ کامیاب. قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. لوگوں یہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کی صفت یہ ہے یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے نفس کی کنجوسی سے، حرص سے، بخالت سے بچا لے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. تو کامیابی ان کو ملے گی، دنیا کی بھی ملے گی، آخرت کی بھی. تو لہٰذا اللہ کے بندو ان روزوں کے اندر ہمارے جسمانی، روحانی، معاشرتی ہر قسم کے فائدے موجود ہیں. اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اللہ کے بندو کوشش کریں اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر ایسی فضا بنا دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لما کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، جب رمضان کی پہلی رات شروع ہوئی، صفدت الشیاطین ومرضت الجن وغلقت ابواب النار ولم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ ولم يغلق منها باب. اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند، کوئی دروازہ کھلا نہیں. وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں. مانا کیا کہ انسان اب تو اللہ نے تیرے لیے انتہائی بہترین فضا بنا دی ہے، اب تو اللہ کی طرف پلٹا. وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ. آواز دینے والا آواز دیتا ہے،
وہ خیر کے کام کرنے والے، وہ نیکی کے متلاشی، نیکی کرنے والے، اقبل، نیکی کی طرف متوجہ ہو، وہ نیکی کر لے، فوراً نیکیاں کر، ویا باغی شرری اکثر، اے گناہ کرنے والے انسان اب تو رک جا، اب تو رک جا، اب تو گناہوں کو چھوڑ دے، اب تو اللہ کی رحمت کا مہینہ آ گیا، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، تو اللہ کی اس معافی سے فائدہ حاصل کر، اب تو گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو اللہ کے بندوں کوشش کیجئے، یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری کریں، اپنے پروگرام ترتیب دیں، اپنے وقت کی ترتیب دے لیں، میں نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس ٹائم میں کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔